اگر فار ایگزامپل گیس ہو رہی ہے, ہاں جی, ہم اس کو نارمل لیتے ہیں, وہ تو تب جا کے پتہ چلتا ہے جب کہیں بندہ محفل میں بیٹھا ہو تو اس کے حاجت ہو جائے, پرابلم ہو جائے اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے, یا گیس کے مستقل بگڑ جانے کی وجہ سے بلڈ پریشر میں کنورٹ ہو جائے یا دل کی کسی بیماری میں کنورٹ ہو جائے, تب ہمیں پتہ لگتا ہے وہ ہو گیس کا علاج کروایا ہوتا تو آج میں دل کا مریض نہ ہوتا. گیس کو بڑی نارمل سی بیماری سمجھا جاتا ہے. ہاں جی, ہوا پیٹ میں بن جانا یہ معدے کے نظام انہضام کی کمزوری کی ایک علامت ہوتی ہے کہ اس کا ہضم ٹھیک نہیں ہوا, اس نے اندر ہی ہوا بنا دی. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف معدہ ہی ہوا بنائے, جب آپ کے گردے کمزور ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہوا بنا رہے ہوتے ہیں. وہ بھی ہوا بناتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی پانی کو صاف کر کے خارج کرنا ہوتا ہے, وہ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, وہ پھر خشکی کے ساتھ بڑھتے ہیں, پھر جسم میں خشکی بڑھ جاتی ہے, پورے باڈی کی خشکی کے ساتھ ساتھ سر میں خشکی, سکری, تناؤ, دباؤ, یہ سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے. آپ نے گیس کی بات کی تو گیس کا تو تقریباً 90% لوگ اس کا شکار ہیں, اس بیماری کا, مگر اس کو سیریس نہیں لیا جاتا. مگر جو لوگ سیریس لینا چاہ رہے ہیں یا جو اس چیز سے نکلنا چاہ رہے ہیں, مجھے کوئی ایسا مستفید آپ کے پاس کوئی مستفید نسخہ ہوگا جو آپ ہمیں بتائیں گے, اور ہماری آڈینس سن رہی ہے جن کو یہ پرابلم ہے اور وہ اس مشکل سے باہر نکل سکے. میں نے بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے نسخہ جات بتائے ہیں, ایک نیا نسخہ آپ کو ضرور سر, میں تو چاہوں گا کیونکہ پہلے تیزابیت کے بارے میں پوچھا گیا, السر کے بارے میں پوچھا گیا, بہت ساری آگے کوشچن ہے, میں لیکن صرف گیس جن کو بہت بہت زیادہ بن رہی ہے اور گیس کا اخراج بھی بن رہا ہے اور اس میں بن بھی بہت زیادہ رہی ہے. رائی لے لیں, رائی, یہ رائی ایک مل جاتی ہے پنساری کے پاس نا, رائی مل جاتی ہے رائی کے نام سے. رائی لے لیں, اجوائن دیسی لے لیں اور تیز پتہ لے لیں. اچھا, رائی, اجوائن اور تیز پتہ, ٹھیک ہے, آسان ترین نسخہ. ہاں بالکل, ہر جگہ سے مل جاتی تینوں چیزیں, رائی, اجوائن دیسی اور تیز پتہ, تینوں چیزیں برابر وزن لے کے پیس لیں, ٹھیک ہے, اور صبح دوپہر شام اس کا آدھے سے آدھا چمچ بڑا اور چھوٹا چمچ آدھا, ٹھیک ہے, پانی کے ساتھ استعمال کریں. چند دنوں کے بعد انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا. کچھ مستقل استعمال کرنے کے ساتھ گیس والا مسئلہ حل ہو جائے گا. بہت بڑی بات ہے, اللہ کے فضل سے. اللہ کرے یہ چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں, اور ہماری آڈینس یوز کر کے کامنٹس میں لازمی بتائے گی کہ کیا واقعی ہی ان چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے. کم از کم ایک ہفتہ کھانا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر اس کا جو ہے وہ بتانا ہے کہ کیا صورتحال بنتی ہے. ایک چمچ کھا کے نہیں 10 دینا. ہاں جی, فوری, کم از کم ایک ہفتہ اس کو روٹین سے کھائیں. اس مناسبت کے ساتھ بلڈ پریشر والے جو مریض ہیں وہ اگر ادویات بلڈ پریشر کی کھاتے ہیں تو وہ جاری رکھیں ساتھ, ٹھیک ہے, وہ چھوڑے نہیں, اور اس کے ساتھ اس کا استعمال کریں, اور وہ 3 ٹائم پہ استعمال نہ کریں, ٹھیک ہے, وہ 2 ٹائم پہ استعمال کریں, تو انشاءاللہ ان کو بھی افاقہ ہوگا. وہ جو کہتے ہیں تبخیر ہو گئی ہے جی, میرا بی پی ہائی ہو گیا ہے اسی گیس کی وجہ سے, کیا یہ بھی ہے؟ گیس کا مطلب ہوتا ہے گیس بنتی بھی ہے, خارج بھی ہو جاتی ہے. تبخیر کا مطلب ہوتا ہے خارج کم ہوتی ہے, بنتی زیادہ ہے. بالکل, وہ پھر اندر ہی پیٹ میں تناؤ بنا دیتی ہے, ٹھیک ہے. جو اس کا اگلا سٹیپ پھر تیزابیت ہوتی ہے, جو پھر اس کو ایسڈ ریفلیکس کے نام سے جو ہے وہ آج کل نام دے دیا گیا ہے کہ وہ جو اوپر اٹھتا ہے تو تیزابیت ہوتی ہے, اس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں. یہ گیس کے لیے نسخہ بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ گیس سے اگر آگے جائیں تو دوسری جو مرض ہے وہ سب سے زیادہ پائی جاتی ہے لوگوں میں, معدے کی خرابی کی وجہ سے. آپ کی بات کو میں سٹینڈ کروں گا بیکاز مجھے علم ہے اس چیز کا. وہ ہے قبض, اور دائمی قبض. بہت عرصے سے لوگ اس کے شکار ہیں, اور 1-2 سیرپ اس کے بڑے مشہور ہیں, مگر اس سے کوئی افاقہ نہیں ہوتا. تو طب میں اور حکمت میں کوئی ایسی چیز ہے جس کو استعمال کر کے نقصانات سے بھی بچا جائے اور اس موذی بیماری سے جان چھوٹ سکے؟ ایک چیز میں ضرور ناظرین کی خدمت میں عرض کروں, حکمت میں ایک بیماری کا ایک ہی نسخہ نہیں ہے, بہت سارے نسخے ہیں, بہت سارے نسخے. اس لیے تو میں نے آپ سے کہا کہ ہم سن کے ہمارے کان پک گئے ہیں, اور ہم جو بھی استعمال کرتے ہیں اس طرح کا فائدہ نہیں ہو رہا. صحیح. تو اس لیے آپ کو تو پھر وہ ہر بیماری کی نوعیت کے حساب سے ہوتا ہے. قبض کو سمجھنا بڑا ہی آسان ہے. قبض, لفظ قبض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب پکڑ لینا, جکڑ لینا. قبض, ہاں جی, مطلب آپ کی آنتوں کو کسی نے پکڑ لیا ہوا ہے. مطلب جو اندر کا فضلہ تھا, جو خارج ہونا تھا, وہ نہیں ہوا, وہ جکڑا گیا ہوا ہے. اب قبض کے لیے عمومی طور پر علاج یہ کیا جاتا ہے, دودھ کے اندر چھلکا ڈال کے, اس طرح کچھ, مطلب کوئی بھی چیزیں ایسی کی جاتی ہیں کہ واش روم آ جائے. میرا ماننا یہ ہے کہ قبض کا علاج یہ نہیں ہے, اور یہ میں نے اپنے قدیم اطباء سے سیکھا ہے, جو میں نے جان سکا مختلف چیزوں کو دیکھ کے. قبض کا علاج یہ ہے
کہ پہلے جو مواد وہاں پہ رکا ہوا ہے اس کو نرم کیا جائے. جو چیز رکی ہوئی ہے پہلے اس کو نرم کیا جائے تاکہ وہ اخراج کے قابل ہو سکے. ٹھیک ہے. جب اس کو نرمی دی جائے گی پھر پش کیا جائے گا, اس کا اخراج کیا جائے گا, تو پھر اس کا علاج مکمل ہو سکے گا. تو وہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم جو مواد ہوتی ہے اس کو دھکا دینے کی کوشش کرتے ہیں ادویات کے ساتھ, تو اس کے ساتھ وہ وقتی طور پر خارج ہو جاتا ہے, لیکن اس کے بعد وہاں پہ اور زیادہ سودا بن جاتا ہے اور خشکی بن جاتی ہے. میرے 2 نسخے الحمدللہ تعالی بہت حد تک جو ہیں وہ فائدہ مند ثابت ہو رہے ہیں. وہ 2 نسخے صرف 1-2 چیزوں کی تبدیلی کے ساتھ ہیں. سنا مکی 100 گرام, اس میں سے اس کے تنکے نکال یہ سنا مکی تو اس میں مکہ شریف کی پہاڑیوں کی نسبت کے ساتھ اس کو جانا جاتا ہے, وہاں پر یہ پائی جاتی ہے. کورونا میں بھی بڑی استعمال ہوئی ہے, اس کی بڑے ریٹ بڑھ گئے تھے ہمارے. جی اس کے فوائد میں ہم ایک علیحدہ پروگرام پورا کر سکتے ہیں سنا مکی کہ اس کے اندر کتنی افادیت ہے, یہ کون سی بیماریوں سے ہمیں بچا سکتی ہے, لیکن چونکہ قبض کے لیے استعمال ہونی ہے. سنا مکی 100 گرام لے لیں, اس سے سارے تنکے نکال دینے. اکثر مریض مجھے فون کرتے ہیں کہ ہم نے سنا مکی والا وہ نسخہ بنایا تو اس سے نا پیٹ میں وٹ پڑتا ہے, تو وہ اس لیے پڑتا ہے کہ اس کے جو تنکے ہوتے ہیں مروڑ پڑتا ہے, وہ تنکے اس میں پس گئے ہوتے ہیں. اچھا. اس میں تھوڑی محنت یہ ہوتی ہے کہ اس کو لا کے اس کے تنکے علیحدہ کر دیں, صرف پتے استعمال کریں. وہ سنا مکی 100 گرام لے لیں, کالی مرچ 50 گرام لے لیں, اور سونف 50 گرام لے لیں. ٹھیک ہے. ایک نسخہ تو یہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جن لوگوں کو دائمی یا موجودہ قبض ہے, مطلب پرانی یا موجودہ قبض ہے, دونوں کے لیے کارآمد ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا استعمال اگر پرانی ہے 2-3 سال سے پرانی ہے تو اس کو دن میں 3 بار استعمال کریں, کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد آدھا چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ. لیکن اگر آپ چند دنوں سے مسئلہ آ رہا ہے تو اس کو رات کو سوتے وقت آدھا چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال. اور یہ کتنے دنوں تک کر رہے ہیں؟ ہفتہ 10 دن تک استعمال کریں. جتنی مرض پرانی ہوتی ہے اتنا وقت تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے اور نہیں ہے. ایک یہی نسخہ ہے, اس میں سونف کی جگہ پہ سونڈ استعمال کی جاتی ہے. مطلب سنا مکی 100 گرام اور کالی مرچ جو ہے وہ 50 گرام, اور سونف کی جگہ پہ سونڈ, یہ جو سوکھا ادرک ہوتا ہے سونڈ, یہ بھی 50 گرام. یہ ہوتا ہے فوری طور پر بھی قبض کو رفع کرتا ہے, جو 2-4 ماہ سے قبض ہو رہی ہوتی ہے, یہ اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. اور یہ صرف رات کو سوتے وقت آدھا چمچ بڑا جو ہے نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کر لیں, اللہ کے فضل کے ساتھ بہترین اس کا حل ہوتا ہے. اور ایک نسخہ میں نے عمومی دفتری اوقات والے لوگوں کے لیے قبض کے لیے بتایا ہوا ہے. آپ دفتر میں کام کر رہے ہیں اور دوائیاں نہیں کھا رہے, ایک پانی کا گلاس بھر کے اپنے ٹیبل پہ رکھ لیں, 1 گھونٹ پی لینا ہے پھر رکھ دینا ہے, 1 گھونٹ پی لینا ہے پھر رکھ دینا ہے. یعنی وہ 1 گلاس پانی آپ کم از کم 1 گھنٹے میں پئیں, وہ چسکیاں لے کے پینے. 1 گھونٹ, صرف 1 گھونٹ سے زیادہ نہیں پینا, کیونکہ خشکی ہے جسم میں, ہم نے اس کو تری میں بدلنا ہے. قبض کا علاج ہے خشکی کو تری میں بدلنا, تو ہم اگر اس کو استعمال کریں گے تو اس سے بہتر ہو جاتا ہے. ساتھ ہوتا ہے بادام روغن کا استعمال. بادام روغن کی مالش ناف پہ کی جاتی ہے, کان کے پیچھے والے حصوں پہ کی جاتی ہے, اور پاؤں کی ایڑیوں کے پیچھے والا جو حصہ ہے اس پر مالش کی جاتی ہے. یہ بچوں کے لیے بھی کارآمد ہوتا ہے, جن بچوں کو قبض ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ بہت پرانی قبض بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. بہت شکریہ جی. سر, ایک بیماری جس کی تشخیص ہونا بہت ضروری ہے اور لوگوں کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے بہت حد تک, ایلوپیتھی میں اس کا علاج یہ ہے کہ آپ کو صرف وائلز لگوانے ہوتے ہیں, انجیکشنز لگوانے ہوتے ہیں, اور جو جس فوڈ کی وجہ سے آپ کو الرجی ہو رہی ہوتی ہے وہ بالکل ہی اس کو چھوڑنا ہوتا ہے. میرا یہ جاننا ہے اور آپ سے بالکل اس چیز کا میں سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا حکمت میں ایسی کوئی چیز ہے جس سے فوڈ الرجی فوری طور نہ ہو مگر ہفتہ 10 دن میں ٹھیک ہو جائے اور ہم وہ چیزیں کھا سکیں جو ہمیں پسند ہے؟ ایک تو یہ چیز جو ہے نا, وہ میں اپنے بہت سارے دوستوں کو کہتا ہوں کہ ہماری ہیڈنگ میں بھی یہ نہ دیا کریں کہ چٹکیوں سے علاج, 30 منٹ میں علاج, 30 منٹ میں علاج. اسی چیز نے تو پرسیپشن خراب کی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک وقت ہوتا ہے, دورانیہ ہوتا ہے. یہ جو الرجی ہوتی ہے نا جو بھی جسم کے اندر, یہ اصل میں اگر ہم آسان سمجھیں نا, یہ ہوتے ہیں جسم کے سینسر کا خراب ہو جانا. وہ ناک کے سینسر ہیں, وہ آنکھوں کے سینسر ہیں, وہ ماتھے کے سینسر ہیں, وہ زبان کے سینسر ہیں, وہ گلے کے سینسر ہیں. جو بھی سینسر اللہ نے لگائے ہوئے ہیں, جو ان کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے چیز, جو ان پر اثر انداز ہو رہی ہے چیز, ہمیں اس کو ٹارگٹ کر کے ٹھیک کرنا پڑتا ہے. تو الرجی کسی بھی قسم کی ہو وہ ختم ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر فوڈ الرجی, مطلب جس غذا سے اس بندے کو الرجی ہو رہی ہے, آپ دیکھیں کہ اس غذا میں کون کون سے ایسے اجزاء پائے جا رہے ہیں جو اس کی جسم کے مطابقت سے ٹھیک نہیں ہو پا رہے ہیں, یا تو وہ اجزاء پہلے سے ہی اس کے جسم میں زیادہ ہیں تو ان کے لینے کے ساتھ وہ فوری اپ ہو جاتے ہیں, تو ان میں مسئلہ آ جاتا ہے. جیسے پالک ہو گئی,
सब्ज़ पत्तों वाली पत्ते, सब्जियों पत्तों वाली से, सब्जी। गंदम से एलर्जी हो बिल्कुल जाती ऐसी है, है। पानी से एलर्जी हो जाती पानी है, से भी एलर्जी हो डस्ट जाती से है। एलर्जी हो जाती है जी। पानी से एलर्जी, हाथ लगाए हैं उनके हाथ गल जाते हैं बहुत सारे मरीज। कुछ लोग बार बार हाथ धो ही जा रहे होते हैं, उसको एक नया नाम ऑटिज्म उन्होंने दे दिया हुआ है, और बहुत सारी OCD भी कहते हैं जी उसको दे दिया, लेकिन वो एक टॉपिक अलग जी, जी, है। बिल्कुल। लेकिन इस तरह की बहुत सारी एलर्जी, मैंने आसान अर्ज ये किया है, तो इसका हल क्या है, आप क्या जो जानेंगे तो हल सामने आ जाएगा। जब इसको जानेंगे ना, समझ जाएंगे, तो हल क्या वजह फौरी है? तौर पर सामने आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लोगों के लिए, अगर अक्सरियत के लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? जो जिस लिहाज से सेंसर कम काम कर रहा है, जो जिस लिहाज से सेंसर कम काम कर रहा है, उसकी मुनासबत से उसका इलाज करवा दिया जाए तो ठीक हो जाता है। सब पर मैंने एक नुस्खा इस्तेमाल करवाया है, वो बताइए ना। काली मिर्च। काली मिर्च का इस्तेमाल कैसे करें? सिर्फ 5 काली मिर्च सुबह खाली पेट और 5 काली मिर्च रात को सोते वक्त, ठीक है। ये चबा के खाना शुरू कर दे। चबा के खाना? जी, चबा के मुश्किल खाना। नहीं हो जाएगा? नहीं, बड़ा आसान हो जाएगा। 1-2 बार मुश्किल होगा, उसके बाद आसान हो जाएगा। अच्छा, ये बहुत ज्यादा फायदा देती ये है। कितनी तादाद में आपने बताया? सिर्फ 5। 5। हाँ जी, सिर्फ 5। अगर कुछ लोग समझते हैं अगर कि वो ये पीस कर खा लिया जाए? नहीं, उसको लुआब में रखना है। लुआब में रखना। इसका मकसद ये है कि चबा के लुआब में वो शामिल हो, फिर वो तेजी से पूरे जिस्म में सरायत करे। फिर उसके साथ जो है वो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो लोग दिल के मरीज़ हैं और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो मुआलिज से मिल के फिर ये चीज़ इस्तेमाल करें। एक बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लग रही है और मेरे दिल में आपकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ रही है।